السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو تہران پوری قوت سے جوابی کارروائی کرے گا اور چند سیکنڈز میں اسرائیل کو جواب دے گا۔ ایران کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطی میں غیر معمولی کشیدگی اور اسرائیل اور ایران کے درمیان دھمکیوں کا تبادلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک گزشتہ ہفتے کیے گئے ایرانی حملے کا جواب دینے کے منصوبوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ان کے پاس ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے ایک سے زائد متبادل ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے زور دے کر کہا کہ تہران کے ملک کے مفادات کو نشانہ بنانے والے کسی بھی اقدام پر ان کا ملک سخت رد عمل دے گا۔ ایران کے سیاسی امور کے نائب وزیر خارجہ علی باغری نے خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے کسی بھی نئے حملے کا چند لمحوں میں جواب دے گا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے زور دیا کہ اپنی اسٹریٹجک غلطی کو دوسری غلطی کے ساتھ نہ سمجھے، کیونکہ اگر وہ اسے دہراتے ہیں تو انہیں مزید مضبوط، سخت اور تیز دھکا لگنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس بار انہیں 12 دن نہیں دیے جائیں گے، 1 دن اور 1 گھنٹہ بھی نہیں، بلکہ لمحوں میں جواب دیا جائے گا۔ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو روس ایران سے تعاون کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ یہ تعاون حمایت ایران کو نئی نسل کے جنگی طیاروں اور فضائی دفاعی میزائل ٹیکنالوجیز مختص کرنے کی صورت میں ہوگی۔ اخبار کے مطابق روس اور ایران کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون میں حال ہی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ روس اسرائیل کے خطرات کے خلاف اپنی دفاعی طاقت بڑھانے کے لیے ایران کو نئی فوجی ٹیکنالوجی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں فضائی دفاعی میزائل سسٹم اور فوجی طیارے شامل ہیں۔ علاوہ ازیں روس ایران کو Su-35 طیارے دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ طیارے ایران کی فضائیہ کو نمایاں طور پر مضبوط کر سکتا ہے، جو اس وقت پرانے امریکی اور سوویت طیاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جاسوسی مصنوعی سیاروں کی تیاری میں ایران کو تکنیکی مدد فراہم کر سکتا ہے اور ان سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجنے کے لیے استعمال کیے جانے والے راکٹوں کی تیاری میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ تعاون روس کے مفاد میں بھی ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2024 کے آخر تک ایران سے $2 بلین مالیت کا فوجی ساز و سامان خریدنے کے لیے تیار ہے، جس میں الیکٹرانک کاؤنٹر میجر سسٹم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایران سے ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز بھی خریدے ہیں۔ گزشتہ مہینے روس میں صدارتی انتخابات میں 87% ووٹ حاصل کرنے کے بعد پوٹن نے روس انتخابی کمیشن کی سربراہ سے مینڈیٹ سند وصول کر لی ہے۔ کرملن پیلس کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر پوٹن نے اپنے دفتر میں انتخابی کمیشن کی صدر میفلووا کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے صدر پوٹن کو انتخابات میں کامیابی کی سند پیش کی۔ اس موقع پر صدر پوٹن نے مرکزی انتخابی کمیشن کا اور تمام مقامی اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے احساس ہے کہ یہ کام مشکل تھا، لیکن ملک کے لیے، ملک کے داخلی استحکام کے لیے اور خاص طور پر موجودہ دور کے لیے یہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کشیدگی کے تناظر میں مشرق وسطی میں علاقائی تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ جوزف بوریل نے فرانس کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے غزہ کی صورتحال اور ایران اسرائیل کشیدگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 13 اپریل کو اسرائیل پر ایران کے فضائی حملے اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے یورپی یونین کے سامنے ایک سیاسی ہدف موجود ہے۔ ایران اور اسرائیل سے تناؤ کم کرنے کی اپیل کرنے کی وضاحت کرنے والے بوریل نے کہا، ہم نے اسرائیل سے کہا ہے کہ علاقائی تصادم نہ ہونا ہر کسی کے مفاد میں ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بات دمشق قونصلیٹ کے حملے کے بعد ایرانی حکام سے بھی کی تھی۔ علاقائی جھڑپیں کسی بھی فریق کے نفع میں نہیں ہوں گے، خاص طور پر غزہ کے مکینوں کے لیے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یاسر کاٹز نے اپیل کی ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی جائے اور ایران پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں 32 ممالک کو مراسلے ارسال کرنے کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اپنے بہت سے ہم منصوبوں اور دیگر عالمی شہرت یافتہ شخصیات کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ 32 ممالک کو بھیجے گئے مراسلوں اور عالمی وزرائے خارجہ کے ساتھ مذاکرات میں انہوں نے کہا کہ ایران کے سامنے بند باندھنے اور اسے کمزور کرنے کے لیے تہران میزائل پروگرام پر پابندیاں لگانے اور ایران پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی اپیل کی ہے۔ بیان میں انہوں نے کہا کہ زیادہ تاخیر کیے بغیر ایران کو لگام لگانا ضروری ہے۔ اسرائیل حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ غزہ کی پٹی میں فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اپنے یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ خبر رساں ایجنسی زنوحہ کو بھیجے گئے حماس کے سیاسی بیورو کے رکن عزت رشق کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے عارضی معاہدہ چاہتا ہے تاکہ اس کے بعد جنگ اور جارحیت کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسرائیل کی طرف سے اپنے یرغمالیوں کو بذریعہ قوت رہا کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہے۔ حماس کے عہدیدار نے زور دیا کہ تحریک مزاحمت کے ساتھ حقیقی مستقل معاہدے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حملے کا مستقل خاتمہ ہی فلسطینی عوام کے تحفظ اور خونریزی اور قتل عام کو روکنے کی واحد ضمانت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ قطر اور مصر امریکہ کے ساتھ مل کر حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلہ اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا اندازہ ہے کہ غزہ میں اب بھی تقریباً 134 اسرائیلی یرغمال ہیں، جبکہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ ان میں سے 70 اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ فلسطینی انتہا پسند تنظیم حماس نے یرغمالیوں کے معاہدے کی تازہ ترین تجویز کی تمام شرائط کو مسترد کر دیا، جس سے اس معاہدے کے تحت اسرائیل کی طرف سے رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے آج منگل کو ایک سینئر اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کی۔ حماس کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر صرف 20 یرغمالیوں یعنی 50 سال سے زائد عمر کے خواتین اور مرد کو رہا کیا جانا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اسرائیل یرغمالیوں کو رہا کرنے سے پہلے 6 ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند ہو۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں اہلکار کے حوالے سے کہا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے سربراہ یحییٰ کوئی سمجھوتہ نہیں چاہتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ امریکی تجویز کے تمام پیرامیٹرز پر اسرائیل کی غیر معمولی لچک کے باوجود غزہ کے باشندے مشکلات کا شکار رہیں گے۔ چیریٹی سیو دی چلڈرن نامی تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ سے غزہ میں بچوں کی طویل مدتی صلاحیت اور موقعوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اکتوبر میں اسرائیل کے حملے کے بعد سے غزہ کے تمام اسکولز بند ہیں، جس سے 6,25,000 طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ دریں اثنا مسلسل فضائی حملوں نے پٹی کی ہر یونیورسٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ رفح شہر میں ایک بے گھر والد احمد نے اپنے 3 بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب ان کے لیے زندگی نہیں دیکھ سکتا۔ احمد اور ان کے ان گنت دوسرے والدین کے لیے بنیادی مقصد اپنے بچوں کو زندہ رکھنا ہے، لیکن سیو دی چلڈرن نے کہا بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اگر وہ بم دھماکوں اور فاقہ کشی کے فوری خطرات سے بچ بھی گئے تو بھی ان کی تعلیم اور ترقی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے آج منگل کو ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ڈنمارک عراق میں اپنا سفارتخانہ 31 مئی کو بند کر دے گا۔ بغداد میں سفارتی مشن کا باقاعدہ آغاز 2020 میں ڈنمارک کے کمانڈ کی حمایت اور نیٹو مشن عراق میں شراکت کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ڈنمارک کے فوجی تعاون کی اکثریت واپس لے لی گئی ہے۔ ایک مسلم طالب علم نے آج منگل کو برطانیہ کی عدالت میں لندن کے ایک اعلیٰ اسکول کی جانب سے نماز کی ادائیگی پر پابندی کے خلاف اپنے چیلنج میں ہار گیا۔ طالبہ جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، انہوں نے شمال مغربی لندن میں مائکلا کمیونٹی اسکول کے خلاف قانونی کارروائی کی تھی اور دعویٰ کیا کہ یہ پالیسی امتیازی ہے اور اس کی رسمی نوعیت کی وجہ سے اس کے ایمان کو منفرد طور پر متاثر کیا گیا۔ انہوں نے استدلال پیش کیا کہ اسکول کی سائٹ پر نماز کی پابندی غیر قانونی طور پر اس کے مذہبی آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہے اور اس قسم کی امتیازی سلوک ہے جو مذہبی اقلیتوں کو معاشرے سے بیگانہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق لندن میں ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال لگائی گئی پابندی کئی ڈزن طالب علموں کے اسکول کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے نئے قوانین کو مذہبی گروہوں کے درمیان علیحدگی اور مسلم شاگردوں کے گروپ کے اندر دھمکی کی طرف ثقافت کی تبدیلی کے خدشات کی وجہ سے نافذ کیا۔ عمان میں مسلسل ہو رہی شدید بارشوں نے سیلابی صورتحال اختیار کر لی، جس میں درجنوں گاڑیاں بہہ گئی جو ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بارشوں اور سیلاب نے عمان کے شمال اور مشرقی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ مسلسل ہو رہی بارشوں نے سیلابی صورت اختیار کر لی ہے۔ عمان میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے معاملات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ کسی ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سیلابی ریلا مرکزی شاہراہ پر آ گیا اور درجنوں گاڑیوں کو بہا لے گیا، جس میں ایک اسکول کی بس بھی شامل تھی۔ بعد ازاں ان گاڑیوں سے درجن سے زیادہ افراد کو برآمد کیا گیا، جن میں اسکول کے بچے بھی شامل ہیں۔ مصر کے فلکیاتی ادارے جیو فزیکل ریسرچ نے دعویٰ کیا ہے کہ مصر میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید 16 جون کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عید الفطر جیسا خوبصورت تحفہ دے کر جا چکا ہے اور اب دنیا بھر کے مسلمان اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینہ ذی الحجہ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ذی الحجہ میں فریض حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے مسلمانوں کی بڑی تعداد مکہ معظمہ پہنچتی ہے اور اس ماہ میں سال کی دوسری عید مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مصر میں وزارت اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق کے قومی ادارہ برائے فلکیات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یکم ذی الحجہ 7 جون بروز جمعے کو ہوگی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ماہ ذی الحجہ 1445 کا نیا چاند سورج غروب ہونے کے بعد سے مکہ معظمہ کے آسمان پر 11 منٹ اور قاہرہ میں 18 منٹ تک رہے گا۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کے حوالے سے نئی ایڈوائزری جاری کی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارش کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے، جہاں دبئی اور ابوظہبی میں طوفانی بارشیں پیر کی رات سے جاری ہے، جبکہ نئی ایڈوائزری میں بارش، آسمانی بجلی اور اولے پڑنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارش کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر ہے اور دبئی میں متعدد اہم شاہراہیں طوفانی بارش کے بعد زیر آب آ گئی ہے۔ اماراتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ چہارشنبے کو بھی جاری رہ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے باخبر ذرائع نے العربیہ کو ہفتے کے روز اسرائیل پر حملے کے دوران ایرانی ڈرون کو روکنے میں سعودی عرب کی شرکت کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی نیوز ویب سائٹ نے ایک سرکاری سعودی ویب سائٹ سے منسوب بیانات شائع کیے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ مملکت نے حالیہ دفاعی اتحاد میں حصہ لیا جس نے ایرانی حملوں کا سامنا کیا۔ ذرائع نے العربیہ کو بتایا کہ ایسی کوئی سرکاری ویب سائٹ نہیں ہے جس نے اسرائیل کے خلاف حملوں کو روکنے میں سعودی شرکت کے بارے میں کوئی بیان شائع کیا ہو۔ ایران نے ہفتے کی شام سے اتوار کی صبح تک اسرائیل کی طرف سے ڈرون اور میزائل داغے اور اس حملے کو کئی جرائم کا جواب قرار دیا، جس میں 1 اپریل کو دمشق میں اس کے قونصل خانے پر حملہ بھی شامل ہے۔ تہران نے اشارہ دیا ہے کہ اس حملے میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے 99% ایرانی میزائلوں کو روک دیا۔ وزارت حج و عمرے نے زیارت فورم کے آغاز کی تیاری کے آخری مراحل میں ہے، جو 22 اپریل بروز پیر مدینہ منورہ میں 3 روز تک منعقد ہونے والا ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان کی سرپرستی میں یہ فورم شاہ سلمان انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگا۔ مملکت میں حج اور عمرے کی خدمات کو فروغ دینا سعودی حکومت کی ایک اہم ترجیح ہے اور دنیا بھر میں مسلمانوں اور اسلام کی خدمت میں ملک کے تاریخی کردار کی توسیع ہے۔ فورم ان اقدامات اور خدمات کی نمائش کرے گا جس کا مقصد مملکت کے اندر اور باہر سے عمرہ کرنے والوں اور زائرین کے تجربے کو تقویت بخشنا ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبوں میں حالیہ 4 دنوں میں موسلا دھار بارشوں اور بجلی گرنے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 55 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان محکمہ آفات و ہنگامی حالات کے مطابق پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں شدید بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 55 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی اکثریت سخت موسمی حالات کے دوران کھیتوں میں گندم کی کٹائی میں مصروف کسانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے حکام کو آفات زدہ علاقوں میں فوری طور پر امدادی سامان پہنچانے کی ہدایت جاری کی۔ متاثرہ علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے پیدا کردہ سیلابی ریلوں کے باعث مکانات اور انفراسٹرکچر کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے۔